چنانچہ جس کے ہاں بیٹی ہو ان کو چاہیے کہ سب سے پہلی چیز اس بچی کو سمجھائیں کہ بیٹیوں کے اندر حیا زیادہ ہونی چاہیے اور ان کو پاک دامنی کی زندگی کی ترغیب دینی چاہیے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو خاتون جنت بنی، ان کے اندر اتنی حیا تھی۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ بہترین عورت کون ہے؟ کسی نے کوئی جواب دیا، کسی نے کوئی جواب دیا۔ حضرت علی لانو کسی کام کے لیے اٹھ کر گھر آئے اور انہوں نے آ کر یہی کویسچن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ بہترین عورت کون سی ہے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ جو نہ خود کسی غیر محرم مرد کو دیکھے اور نہ کوئی غیر محرم مرد اس کو دیکھ سکے، وہ سب سے بہترین عورت ہے۔ حضرت علی لانو نے واپس آ کر نبی علیہ السلام کو یہ جواب دیا تو نبی علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ پھر پوچھا، علی آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے فاطمہ سے یہ بات پوچھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ اس لیے جب سیدہ فاطمہ الزہرا عنہا کی وفات ہونے لگی تو انہوں نے وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ دن کی روشنی میں نہ نکالا جائے، اس لیے کہ اگرچہ میت کفن میں لپٹا ہوا ہوتا ہے مگر روشنی کی وجہ سے اس کی جسامت کا اندازہ ہوتا ہے، قد چھوٹا ہے، قد لمبا ہے، جسم موٹا ہے، جسم پتلا ہے، یہ اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ فرمانے لگیں کہ میں اس چیز کو بھی پسند نہیں کرتی کہ میرے مرنے کے بعد میری جسامت کے بارے میں کچھ اندازہ کسی غیر مرد کو ہو، اس لیے رات کو میرا جنازہ نکالا جائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا صدیق اکبر اللہ عنہ کی لاڈلی بیٹی تھیں اور اللہ رب العزت نے ان کو ایسی حیا دی تھی، ان کی پاکیزگی کا اندازہ لگانا ہو تو اس بات سے لگائیں کہ ان کا نکاح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، اور اللہ فرماتے ہیں الطیبات للطیبین کہ پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں۔ تو سیدہ صدیقہ عنہا کی پاکیزگی کا اندازہ لگانا ہو تو نبی علیہ السلام کی پاکیزگی کا تصور کیجیے۔ چنانچہ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب کفار نے، منافقین نے سیدہ صدیقہ عنہا پر بہتان لگانے کی کوشش کی، مگر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام پر بہتان لگا، اللہ نے بچے سے گواہی دلوائی۔ بی بی مریم پر بہتان لگا، اللہ نے چھوٹے بچے سے گواہی دلوائی۔ لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفیق حیات پر بہتان لگا تو اللہ نے کسی مخلوق سے گواہی نہیں دلوائی بلکہ اللہ نے وحی کے ذریعے خود گواہی عطا فرمائی۔ بی بی مریم کے بارے میں قرآن مجید میں ہے کہ جب وہ جوان العمر ہو گئیں تو گھر میں زندگی گزار رہی تھیں، چنانچہ انہوں نے غسل کرنا تھا تو گھر کے مشرقی جانب انہوں نے پانی کا انتظام کیا کہ غسل کر سکیں۔ اس وقت جب وہ پردے کے اندر تھیں، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا ایک بھرپور مرد کی شکل میں۔ جب بی بی مریم نے اچانک ایک مرد کو دیکھا تو قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ میں تو اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ بی بی مریم کوئی آج کے دور کی بگڑی ہوئی بیگم نہیں تھی کہ غیر محرم مرد کو دیکھتی تو مسکراہٹ سے استقبال کرتی۔ وہ پاکیزہ زندگی گزارنے والی تھی، پاک دامن تھی۔ چنانچہ وہ گھبرا گئی کہ ایسے وقت میں ایک غیر مرد کہاں آ گیا۔ جبریل علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بی بی مریم گھبرا گئی ہیں تو انہوں نے کہا کہ انما انا رسول ربک، کہ میں تمہارے رب کا نمائندہ ہوں
لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ تمہیں نیک بیٹا ملے۔ اب بی بی مریم مطمئن ہونے کی بجائے اور گھبرا گئی، یعنی گھبراہٹ بڑھ گئی کہ ایک تو مرد کو میں نے دیکھا اور دوسرا وہ مرد کہہ رہا ہے کہ تمہارا بیٹا ہوگا، اور بیٹا ہو نہیں سکتا چونکہ بیٹے کا کوئی سبب موجود نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا انا یکون لی غلام، میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشر، نہ تو کسی مرد نے مجھے ہاتھ لگایا، ولم اکو بغیہ، اور نہ میں کوئی بد کردار ہوں۔ بی بی مریم جانتی تھی کہ بچے ہونے کے سبب دو ہوتے ہیں، یا تو نکاح کی وجہ سے ہوتا ہے ورنہ پھر زنا کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ دونوں اسباب موجود نہیں تھے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ تو میں نے نکاح کیا اور نہ میں نے زنا کیا۔ تو جبریل علیہ السلام نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا قال کذالک، ہاں ایسا ہی ہے جیسے آپ کہہ رہی ہیں۔ یہ کذالک کا لفظ جو ہے یہ بی بی مریم کی پاک دامنی کے اوپر ایک مہر ہے جو قرآن نے لگا دی۔ ہاں بی بی مریم، آپ جو کہہ رہی ہیں آپ بالکل سچ کہہ رہی ہیں۔ یہ کذالک کا لفظ بی بی مریم کی شان بیان کرتا ہے۔ اللہ ایسی بیٹیاں ہر کسی کو عطا فرمائے کہ جو ایسی پاک دامنی کی زندگی گزارنے والی ہو کہ اس پر اللہ کے فرشتے بھی پاک دامنی کی گواہی لگائے۔ دوسری صفت بچی کے اندر نیکی کا شوق پیدا کرنا، چنانچہ چھوٹی بچی کی شروع سے ہی تربیت ایسی کرنی چاہیے کہ اس کے اندر عبادت کا شوق بھر دیا جائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے، سردیوں کی لمبی رات میں انہوں نے تہجد پڑھی، جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ فجر کا وقت قریب ہے، تو دعا مانگنے لگی اور دعا مانگتے مانگتے روئیں اور کہا کہ اللہ میں نے تو 2 ہی رکعت کی نیت باندھی تھی، تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں کہ 2 رکعت میں تیری ساری رات ہی ختم ہو گئی۔ پھر تیسرا، اس بچی کو خدمت کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عبادت کے ذریعے سے جنت دینی ہے، عورتوں کو خدمت کے ذریعے سے جنت دینی ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو عورت اس طرح فوت ہو کہ فرائض پر عمل کرنے والی ہو اور اس کا خامند اس سے خوش ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کو کھول دیں گے، وہ سیدھی جنت جائے گی۔ تو بچیوں کے اندر خدمت کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ چھوٹی بچیوں کے اندر فطری طور پر یہ جذبہ موجود ہوتا ہے، بس اس کو تھوڑا ڈائریکٹ کرنا پڑتا ہے۔ پھر بچیوں کو استقامت سکھانی چاہیے کہ حالات کی اونچ نیچ جیسی بھی ہو وہ نیکی کے اوپر جمی رہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے گھر کے کام کاج خود کرتی تھیں، ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے، پھر ایک چیز بچیوں کو اور سکھانی چاہیے، اس کو کہتے ہیں زہد فی الدنیا، کہ ان کے دل میں دنیا کا زہد پیدا کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ بچی جب دنیا کی چمک دمک کو دیکھتی ہے تو پھر اسی میں گم ہو جاتی ہے۔ فطری طور پر اس کے دل میں سونے چاندی کی محبت ہوتی ہے، مال کی محبت ہوتی ہے۔ کسی بھی عورت کو کہے نا کہ ہم آپ کے جسم میں کیل گاڑیں گے تو پریشان ہو جائے گی، میرے جسم میں کیل ٹھونکیں گے؟ آپ کہیں ہاں ہاں سونے کا کیل ٹھونکیں گے، کہنے لگی پھر ٹھیک ہے۔ فطری طور پہ محبت ہی ایسی ہے اس کے اندر سونے اور چاندی کی۔ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ۔ تو دل کے اندر
آخرت کی محبت ہونی چاہیے اور دنیا کے معاملے میں دل کے اندر زہد ہونا چاہیے. بچی کی تعلیم کا بہت خیال رکھنا چاہیے تاکہ وہ بچی پڑھ لکھ کر سمجھدار بن کر زندگی گزار سکے. شریعت نے کہا کہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے. اس پر بعض عورتوں کو بہت غصہ آتا ہے کہ ہمیں ناقص العقل کیوں کہا گیا. بھئی اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ناقص العقل سے مراد یہ نہیں کہ ان کے پاس ذہن نہیں ہوتا، برین نہیں ہوتا. بہت ان کے پاس ذہن ہوتا ہے، بہت عقل ہوتی ہے. اس لیے ایک بھائی اور ایک بہن مل کے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کریں تو ہمارا تجربہ ہے کہ بہن پہلے مکمل کر لیتی ہے، بھائی بعد میں کرتا ہے، کیونکہ بھائی کے اندر کنسنٹریشن نہیں ہوتی. تو عورتیں بہت ذہین ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر ایک ان کے اندر کمزوری ہوتی ہے کہ جذبات کے اندر بہہ جاتی ہیں، ایموشنلی بلیک میل ہو جاتی ہیں. ان کے جو قوت فیصلہ ہے وہ بڑی کمزور ہوتی ہے. وہ ہمیشہ جذباتی فیصلے کرتی ہیں اور الٹے سیدھے فیصلے کر جاتی ہیں. چونکہ الٹے سیدھے فیصلے کر لیتی ہیں اس لیے شریعت نے کہا کہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے. اور عورتیں خود اس بات کو تسلیم کرتی ہیں کہ واقعی ہمارے فیصلے ایسے ہی ہوتے ہیں. خوش ہوتی ہیں کسی سے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ بس ساری دنیا میں کوئی نہ ہو، بس ایک یہ انسان ہو جو زمین کے اوپر چل رہا ہو. اور اگر اسی سے تھوڑی دیر میں خفا ہوں گی تو کہیں گی نہیں، بس یہ میرے سامنے زمین کے اندر دفن ہی ہو جائے، اس کا وجود برداشت نہیں ہوتا. تو یہ جو جذباتی فیصلے ہیں اس وجہ سے شریعت نے ان کو ناقص العقل کہا گیا. ورنہ بچیاں بہت سمجھدار ہوتی ہیں، پڑھائی لکھائی میں اچھے گریڈ لیتی ہیں، ڈاکٹر بنتی ہیں، انجینئر بنتی ہیں، عالمہ بنتی ہیں. ان کی ذہانت سے کسی کو اختلاف نہیں ہے. www.darsequran.com